لله رب العالمين. الحمد لله الذي رفع السماوات والأرض ودخل الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضور دوستو، آج دوسری کوئی اللہ پاک نے ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. آپ کی امت میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا. یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ہم کو اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، بغیر استحقاق کے اللہ پاک نے عطا فرمایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی بڑی عظیم ہستی ہے. مخلوقات کے اندر میں اللہ پاک نے سب سے اونچا مخلوق میں اور کائنات میں اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. بلکہ کائنات کو ہی اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنایا. اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. مشہور بات ہے، فضائل میں بھی لکھی گئی کہ آدم علیہ السلام سے جنت میں غلطی ہوئی تو دنیا میں بھیجے گئے. اس پر آدم علیہ السلام ہوتے تھے. ایک مرتبہ اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں میری توبہ قبول کرو. تو اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جبریل علیہ السلام کو بھیجے کہ جاؤ جا کے ان سے پوچھو کہ کون ہے جن کے صدقے میں آپ نے دعا کی. تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ پاک، جس وقت آپ نے میرے جسم میں روح ڈالی تو میں نے آپ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ کوئی بہت اونچی ہستی ہیں، بہت عظیم ہستی جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم سن لو، یہ تمہاری اولاد میں سے اور ان کو وہ مقام ہم نے دیا ہے کہ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو ہم ان کو بھی نہیں پیدا کریں. ساری کائنات کے وجود کا ایک بڑا سبب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور اللہ پاک نے ہم سب کو بغیر مانگے اپنے نبی کا امتی بنا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے عظیم ہے اور ایک عظیم انقلاب کا ذریعہ ہے. دنیا کے اندر میں ہر زمانے میں فساد ہوئے ہیں اور دنیا میں برائیاں پھیلی ہیں. آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں. ان کے زمانے سے لے کر مستقل دنیا کے اندر میں ہمیں حالات میں یہ بات نظر آتی ہے کہ دنیا کے اندر میں فساد ہوئے اور گناہ ہوئے اور اللہ کی نافرمانیاں ہوئی اور انسان اللہ سے دور ہوئے. تو ہر زمانے کے اندر میں فساد کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر میں بھیجتا ہے. اور جس اعتبار سے ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ اس اعتبار سے نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی خاندان میں بگاڑ ہے تو اللہ پاک نے ایک نبی خاندان کے لیے اللہ پاک نے بھیجا. کسی قبیلے کے اعتبار سے اللہ پاک نے بعض مرتبہ نبی کو بھیجا. کوئی ملک ہے اس میں فساد ہو گیا ہے، اس میں لوگ اللہ سے غافل ہو گئے، اس میں لوگ اللہ سے دور ہو گئے اور اللہ کے باغی بن کے زندگی گزار رہے ہیں تو کبھی ملک کے اعتبار سے اللہ پاک نے کسی نبی کو بھیجا. یہ سلسلہ پوری دنیا کے اندر میں چلا. جب جب فساد ہوتے رہے، بگاڑ ہوتا رہا، اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کب بھیجا اور کس حال میں بھیجا، کس وقت میں اللہ پاک نے بھیجا؟ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کے آخر میں اللہ پاک نے مبعوث کر دیا. آپ کو اللہ پاک نے بھیجا اور سارے نبیوں کا خاتم النبیین اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. آپ نے فرمایا میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی.
اور اس وقت میں بھیجا جس وقت پوری دنیا کے اندر میں ساری دنیا کے اندر میں بگاڑ ہو چکا ہے اور وہ فساد مچا تھا، وہ فساد عروج پر پہنچا تھا پوری دنیا کے اندر میں، مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں جو کچھ فسادات ہوئے، جو کچھ قوموں میں بگاڑ آیا، وہ سارا بگاڑ اکٹھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے دنیا کے اندر میں موجود تھا۔ تو گویا کہ ایک بڑا سخت چیلنج تھا اور ساری دنیا کی باطنوں سے اور ساری دنیا کے اللہ کے نافرمانوں سے ایک مقابلہ تھا اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانا تھا اور اس سارے بگاڑ کو ختم کرنا تھا۔ تو اللہ پاک نے سب سے عظیم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ دنیا میں کئی فساد مچتا ہے کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں، تو گاؤں میں ہوتا ہے تو چھوٹے موٹے کچھ پولیس کے ذریعے سے کام چل جاتے ہیں، اور بڑے شہروں میں فساد مچ گیا تو اور بڑی فورس لگتی ہے اور پاورفل طاقت والی فوج لگتی ہے، اس کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ملک میں فساد مچ جائے تو اور زیادہ جو اس میں اہتمام ہوتا ہے، اور ایک فساد ایسا ہو کہ جو سب سے بڑا ہو تو اس فساد کو ختم کرنے کے لیے پھر مقامی پولیس سے کام نہیں چلتا بلکہ سب سے بڑے جرنیل اور کرنیل کو بھیجا جاتا ہے، یہ جا کے ساری چیزیں ہینڈل کرے، اور جب اس کو بھیجا جاتا ہے تو اس کو وہ سارے وسائل دیے جاتے ہیں، سارے اسباب دیے جاتے ہیں جن اسباب کی اس کے اپنے کام کے اندر میں ضرورت پڑے، جس کی اس کو اپنے مشن کے اندر میں ضرورت پڑے، جو چیز مانگے گا اس کو گورنمنٹ سپلائی کرتی ہے۔ یہ سب سے بڑے فساد کو ختم کرنے والا جرنیل اور کرنیل ہے۔ ایسے دنیا کے اندر میں جب بھی فساد میں اللہ کے علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے تھے اور وہ فساد ختم ہوتے تھے، اللہ پاک اس کو اپنے قدرت سے دور کرتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جس وقت بھیجا تو پوری دنیا کے اندر میں کائنات کا عظیم فساد دنیا کے اندر میں تھا، کائنات کی عظیم گمراہی دنیا کے اندر میں تھی۔ وہ بیت اللہ جس کو اللہ کے گھر ہونے کا شرف حاصل ہے اور جس کو اللہ پاک نے بڑی اونچی زمین بنایا اور جہاں پر سارے نبیوں کی آمد رہی، اس بیت اللہ کی کیفیت اور حال ایسا تھا کہ اس بیت اللہ کا طواف کرنا ہو کر لوگ بیت اللہ کا طواف کر، اللہ کے گھر کے اندر میں 360 بتوں کی پوجا کی جائے، بیت اللہ کے اندر میں ان لوگوں نے بتوں کو رکھ دیا، ان کی عبادتیں کی جا رہی، ان کے لیے قربانیاں کی جا رہی، تو بڑا عجیب فساد پوری دنیا کے اندر میں مچا اور دنیا کے حالات بڑے عجیب، یہ تو بیت اللہ کا حال تھا، مکہ کا حال تھا، ساری دنیا ایک اندھیرے کے اندر میں ڈوب چکی تھی اور بالکل گمراہی اپنے شباب پر، ظلم اپنے شباب پر، بے حیائی اپنے شباب پر اور قتل اور ظلم اپنے شباب پر، سارے فتنوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے اس کائنات کے سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیج دیا۔ یہ سب سے بڑے جرنیل اور کرنیل ہیں، یہ ساری دنیا کے فساد کو یہ نبی مٹائیں گے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے اسباب اور ساری خوبیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی جو مختلف اوقات میں انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، کیونکہ سارے دنیا کے جتنے نبی دنیا میں آئے ہر نبی کے زمانے کا بگاڑ ہمارے نبی کے وقت میں موجود تھا، تو لہٰذا اللہ پاک نے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے ان سارے نبیوں کی خوبیاں اور صفات اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی، اور پیدائش پر اللہ پاک نے وہ ساری خوبیاں اور ساری صفات جو 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے اندر میں موجود تھی، وہ ساری صفات اللہ نے اپنے حبیب کے اندر میں منتقل کر ہمارے نبی کی پیدائش کی رات میں ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی، ہمارے نبی کی والدہ حضرت آمنہ، بچہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے 9 مہینے وہ تکلیف نہیں ہوئی جو عام طور سے عورتوں کو بچوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی، ان کے حمل کی وجہ سے تکلیف ہوتی، کوئی بھاری پن محسوس نہیں ہوتا، اور مختلف خواب دیکھتی تھی حضرت آمنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے اندر میں، اور وہ مختلف بشارتیں دیکھتے، کہتے ہیں پیدائش کی رات آئی، پیر کی رات تھی، اور نوشیروان بادشاہ کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا، یکم جیٹھ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونی 571 عیسوی کے اندر۔ حضرت آمنہ فرماتی میں اپنے کمرے میں اکیلے، میرے ساتھ کوئی بھی نہ تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ لمبی لمبی عورتیں بڑی خوبصورت کمرے میں داخل ہو گئی اور ساری مجھے گھیر کے کھڑی ہو گئی۔ اب میں حیران تھی کہ یہ کون ہے، تو ان میں سے ایک عورت کہنے لگی کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں، اور یہ میرے ساتھ میں جو ہے نا یہ دیکھو جو کھڑی ہے فرعون کی بیوی آسیہ ہیں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ہے، اور یہ جو باقی جو ہے نا ساری عورتیں یہ جنت کی حوریں ہیں جو اس پاک ذات کے استقبال کے لیے زمین پر اتری۔ کافی دیر رہنے کے بعد وہ ساری غائب ہو گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر کے طور پر ہمارے نبی کی والدہ کے پاس حضرت شفا بنت اسود وہ موجود تھی۔ ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی
ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی پورا کمرہ مشک کی خوشبو سے بھر گیا، اور آپ کی پیدائش ہوئی تو بڑے نرانے انداز سے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ناک ماں کی آنکھ سے جڑی ہوتی ہے، اس کو کٹ کرتے ہیں۔ ہمارے نبی پیدا ہوئے تو آپ کی ناک ماں کی آنکھ سے جڑی نہیں تھی، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ختنہ باہر کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے نبی پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے، آپ کا ختنہ باہر نہیں کرنا پڑا، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورے بدن میں ماں کے پیٹ کی گندگی ہوتی ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے نبی پیدا ہوئے تو صاف ستھرے پیدا ہوئے، دلہے دلہن پیدا ہوئے، اور اس حالت میں ولادت ہوئی ہے کہ پورا کمرہ مشک کی خوشبو سے بھر گیا۔ سودا شفا کے لیے تو بڑی چونکا دینے والی بات تھی، بڑی حیران ہوئی کہ پہلی مرتبہ ایسا کوئی بچہ دیکھا ہے، اور بڑی حیرانگی کے عالم میں ہمارے نبی کو اپنی گود میں لیا، اور اس کے بعد حضرت آمنہ کے بازو میں رکھا، کہا جی آپ بھی دیکھیں آپ کا بچہ کیسے نرالی شان کا بچہ ہے۔ تو جیسے ہی ہمارے نبی کو زمین پر رکھا حضرت آمنہ کے بازو میں، تو فوراً ہمارے نبی نے کروٹ بدلی، اور کروٹ بدلنے کے بعد دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کو ٹیک کر اس انداز سے سجدہ کہ جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں، کافی لمبا سجدہ۔ حضرت آمنہ بھی ڈر نہیں ہے اور ڈاکٹر بھی ڈر نہیں ہے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے، کافی لمبا سجدہ کیا، گویا کہ دنیا میں آتے ہی پیغام دیا یہ نبی ساری انسانیت کو اللہ کے در پہ جھکانے کے لیے آیا، کیونکہ اللہ کے در پہ جھکنا ہی دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے۔ اس در سے بغاوت کرنا دنیا اور آخرت میں اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کلاڑی مارنا۔ تو پہلا سبب کیا کہ اللہ کے سامنے جھکانے کی ہے، کافی لمبا سجدہ کرنے کے بعد اپنے الٹے ہاتھ سے زور دیا، اور سیدھے ہاتھ کی شہادت میں کو آسمان کی طرف بدل دیا۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں زور کی روشنی پورے کمرے میں پھوٹ پڑی، اور میں نے اس روشنی کے اندر سے ملک شام، ایران اور ہیرا کے محلات میں نے اس کے اندر سے دیکھے۔ گویا کہ فتح کی بشارتیں ہیں، یہ نبی وہ ہے جو ساری کائنات میں اللہ کا کلمہ زندہ کرے، جس کے جھنڈے کے نیچے ساری کائنات کو اللہ پاک داخل کرے۔ جب روشنی ہوئی حضرت آمنہ گھبرا دی، فوراً ہمارے نبی کو اپنی گود میں لے لی، کہتی جیسے میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا روشنی تو ختم ہو گئی، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ پورا کمرہ دھمالی سے بھرنا شروع ہوا، دھند سے بھرنا شروع ہوا، اور ایسا محسوس ہوا کہ گویا کہ بچہ میری گود سے غائب ہو گیا، اور وہ دھمالی کے اندر سے میں نے یہ آواز سنی تو وہ بھی مشارق الارض و مغاربہا لیعرف باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کل کائنات میں گھماؤ تاکہ ساری دنیا جان لے اس بچے کے نام کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو۔ اور ایک آواز آئی، سارے نبیوں کی خوبصورت صفات پیدائش میں اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ایک آواز آئی کہ اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، اور شیخ علیہ السلام کی معرفت دو، اور نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، یوسف علیہ السلام کا جمال دو، اور موسیٰ علیہ السلام کا جلال دو، دانیال کا وقار دو، اور یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور سارے نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو گھتا دو۔ وہ پیدائش میں سارے نبیوں کی صفات اللہ نے میرے آپ کے نبی کو عطا فرمائی۔ یہ وہ نبی ہے کہ ساری دنیا کے مختلف باطل جو دنیا کے اندر میں ہوتے ہیں، ان باطل کے مقابلے میں جو نبی دنیا کے اندر میں آئے اور انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنایا اور اس باطل سے ٹکر لیے، تو ساری دنیا کے اندر میں وہ سارے مختلف قسم کے باطل موجود تھے، وہ سارے نبیوں کی صفات اللہ پاک نے میرے آپ کے نبی کو عطا فرمائی۔ اس شان کے ساتھ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر میں بھیجا، اور کیا شان، کیا زبردست شان کہ پیدائش سے پہلے کائنات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے چلا گئے۔ ہر نبی کے دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اپنی قوم کو دیتے کہ ایک ایسے نبی دنیا کے اندر میں آنے والے، بلکہ یہودیوں کی ان کی کتابوں میں، عیسائیوں کی ان کی اپنی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، ان کے نام کا تذکرہ، ان کی پیدائش کی جگہ کا تذکرہ، ان کی ہجرت کے مقام کا تذکرہ، وہ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کریں گے، یتیم پیدا ہوں گے، وہ ساری کیفیتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اپنی کتابوں کے اندر میں لکھے، بلکہ میں آپ کے نبی کی آنکھ کیسی ہوگی، ہمارے نبی کی آنکھ کا تذکرہ ان کی کتابوں کے اندر میں موجود تھا۔ آپ کی عمر 4 سال کی تھی، حلیمہ سعدیہ کے یہاں پر بنو سعد میں ہمارے نبی کا قیام تھا، تو آپ کھیل رہے تھے جنگل کے اندر میں، بکریاں چر رہی تھی اور حلیمہ سعدیہ قریب میں موجود تھی، تو 2 یہودی علماء وہاں سے گزرے، 2 یہودی عالم وہاں سے گزرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے بچے، آپ کھیل رہے ہیں، آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو دونوں قریب آئے، آپ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دیکھ ہی رہتے حضرت حلیمہ وہاں پر قریب آ گئی، حلیمہ سعدیہ نے کہا کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس بچے کا باپ زندہ ہے،
تو حلیمہ نے کہا ہاں زندہ ہے، ان کا اپنا شوہر تو زندہ تھا جو کہ ہمارے نبی کا رضائی باپ، تو کہاں نہیں زندہ ہے؟ تو یہودی علماء کہنے لگے کہ اگر تو کہتی کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں، یہ یتیم ہے، تو اس کو یہی ذبح کر دیتے، جو کہ ہم اپنی کتابوں کے اندر میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں جو آخری نبی دنیا کے اندر میں آئیں گے ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے خون کی لکیروں کے ہوں، خون کی رگوں کے ہوں، اور وہ بچہ یتیم پیدا ہوگا دنیا کے اندر میں، اور ہم اس سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سلسلے سے نہیں آئے گا، وہ دوسرے سلسلے سے دنیا کے اندر میں آئے۔ ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ تک لکھا ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کیسی ہو، اور ان کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، اوروں کی بنسبت سب سے زیادہ ماں باپ جانتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ یہ میرے نبی کو تو اپنی اولاد کی طرح سے پہچانتے ہیں، آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھ، آپ کا خاندان، وہ سارا کا سارا ان کے سامنے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اللہ پاک نے کائنات میں خوب کیے، بلکہ آپ کی نبوت کے ظہور سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور میرے آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا ایک ساتھ سفر ملک شام کی طرف ہوا تجارت کی غرض سے۔ ہمارے نبی کی عمر ایک سال کچھ زیادہ تھی، ابو بکر ایک سال چھوٹے تھے، تو راستے میں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کچھ خواب دیکھا، وہ جب خواب دیکھا تو راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس راہب سے جا کے پوچھا کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ تمہاری زندگی میں تمہارے علاقے میں نبی ظاہر ہوں گے، تو ان کی زندگی میں ان کے ساتھی بنو گے، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے۔ تو بات اس نے تعبیر بتا دی، بات ختم ہو گئی، اور زمانہ یوں گزرتا رہا، تقریباً 15-20 سال اور اوپر گزرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا خواب بھول گئے، اپنے تعبیر بھی بھول گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں میں کرنے کی دعوت دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ تمہارے ساتھی تو نبوت کا دعویٰ کر، اللہ کی طرف دعوت دے رہے، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر، وہ فوراً نکلے، میرے اپنے نبی سے ملاقات کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آدھر کا جی میں نے سنا ہے کہ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا کہ ہاں ابو بکر، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کی بات کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ آپ کی بات کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر تیرا وہ خواب ہے جو تو نے ملک شام کے راستے میں دیکھا تھا، جس کو تیرے خواب کی تعبیر جو راہب نے تجھے اس کو سفر کے اندر میں بتائی تھی، یہی اس بات کی دلیل ہے۔ اتنا سننا تھا، خواب یاد آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فوراً گلے لگا کلمہ پڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ تو کائنات میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کے تذکرے چلوائے، اور پھر میرے آپ کے نبی کی بعثت دنیا کے اندر ہوئی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا، ایک مصیبت کا پہاڑ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا، لیکن آپ ایک مضبوط ثابت قدمی کے ساتھ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات سناتے ہیں۔ حالات بگڑتے رہے لیکن آپ کی استقامت بڑھتی چلی گئی، حالات اس حد تک پہنچے کہ آپ کی بیٹی کہہ رہے ابا جان آپ اتنی کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن اتنی ثابت قدمی والے نبی اور ایسے استقامت والے نبی، آپ ہمارے بیٹی غم نہ کر، تیرے باپ کا لایا وہ دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا، ہر جگہ زندہ ہو کے رہے گا۔ حالات اس حد تک پہنچے کہ مشرکین مکہ جو ہے ابو طالب کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے کو سمجھاؤ، ایک اللہ کی بات ہمارے سامنے نہ کرے، اپنی عبادت کرنا ہو خوب کرے، ہم منع نہیں کرتے لیکن ہمیں دعوت نہ دیں، اور اگر یہ کسی چیز کا خواہش مند ہے تو ساری چیزیں اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ مالدار بننا چاہتے ہیں تو اپنے سارے مال کو ہم دینے تیار ہیں، اگر یہ سردار بننا چاہتے ہیں تو اپنے جھنڈے کے دروازے کے سامنے گاڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں ساری حسین لڑکیوں کو سامنے کر دیں گے، جو پسند ہوگی اس کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے، اور اگر نعوذ باللہ ان پر کچھ جادو وغیرہ ہو گیا تو ہم ان کا علاج کر دیں گے۔ ہمارے نبی بلائے گئے، آپ تشریف لے کر آئے، آپ کے سامنے ساری باتیں رکھی گئی، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے چچا اگر یہ مشرکین مکہ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو ان کے بس کی بات ہے کہ مالدار بنا دیں اور نکاح کر دیں اور سردار بنا دیں اور اس طرح کی باتیں، یہ تو ان کے بس کی چیز ہے۔ اگر ان کی قدرت نہیں ہو کہ سورج بھی لے کر آ جائیں اور چاند بھی لے کر آ جائیں تب بھی میں اللہ کے دین کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔
آپ کو یقین تھا کہ اللہ کا کلمہ دنیا کے اندر میں بلند ہونا ہے، اللہ کا دین دنیا کے اندر میں بلند ہونا ہے، اور پھر جو لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے، جو لوگ غریب آتے چلے گئے، ان لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر محنت کرتے اور انہیں صفات منتقل کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ جو صفات پر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اٹھایا، وہ ساری کی ساری صفات ہماری اپنی تبلیغ کے کام میں جو ہے ٹارگیٹ ہیں کہ ان صفات کو اپنی زندگی میں پیدا کریں تو زندگی اس اعلیٰ معیار پہ پہنچے گی کہ آنے والی نسلوں کے لیے اللہ پاک آئیڈیل بنا دے گا، آنے والی نسلوں کے لیے اللہ پاک ایک مثال بنا دے گا کہ دیکھو یہ ہوتی ہے دین والی زندگی، دیکھو یہ ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر سب بڑی زبردست محنت اور وہ صفات ان کے اندر میں پیدا کی، جن صفات کو ہماری اپنی تبلیغ کے اندر میں علماء کرام نے مشورے کے ساتھ ان صفات کو طے کیا کہ دیکھو ان صفات پر ہمیں ایک محنت کرنی تاکہ یہ صفات زندگیوں کے اندر میں آئے تو اللہ کے دین پر چلنے کا ایک شوق پیدا ہو جائے، اور وہ فضا وہ ماحول جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں مکہ مدینہ کا تھا اور دینی زبردست فضا تھی، وہ ساری فضا ہمارے اپنے علاقوں کے اندر میں زندہ ہو جائے، ہماری بستیاں مدینہ کی طرح ہو، جو دین تھا ہماری اپنی بستیوں کے اندر میں زندہ ہو جائے۔ ساری صفات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اپنے صحابہ، تو پہلی صفت جس پر محنت کی اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایمان کی صفت سے، یہ صحابہ کے اندر میں اللہ کی ذات پہ یقین پیدا کیا، اللہ کا انہیں تعارف کرایا، اللہ کی انہیں پہچان کرائی، یہ جہالت کے اندر میں پڑے ہوئے تھے، اور سب سے بڑی جہالت کہ 360 کو پہچانتے تھے، ایک اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی دنیا کے اندر میں ایک اللہ کا تعارف کرا دیا، اور ایسی زبردست اللہ پاک کا تعارف کرایا، اور ایسا اللہ پاک کی صفات کا تعارف کرایا، میرے آپ کے نبی اللہ کی تعریف بیان کریں۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، میرے اللہ آپ سب سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، آپ سب کے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، آپ سے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، آپ ساری چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والے، آپ سے چھپا ہوا کچھ نہیں، آپ سب سے زیادہ چھپے ہوئے، آپ سے زیادہ چھپا ہوا کچھ نہیں۔ ہمارے نبی صحابہ کو اللہ کا تعارف کرا ہے، ہمارے نبی صحابہ کو اللہ سے جڑنا سکھا ہے، اپنے بچوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جڑنا سکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کم عمر صاحب چھوٹے بچے ہمارے نبی کے پیچھے سواری پر سوار ہیں، اور ہمارے نبی سے فرما رہے ہیں یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک واذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے میرے بیٹے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر تو عورت اللہ کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ جب تو سوال کر تو دیکھ اللہ ہی سے کرنا، جب تو مدد مانگ تو دیکھ اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ بچوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تعارف سکھا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکتے جتنا اللہ نے طے کیا ہو، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکتے جتنا اللہ نے تیرے لیے طے کیا ہو۔ اللہ کے نبی بچوں کو اللہ کا تعارف کرائے، بچوں کو اللہ کی پہچان کرائے، اور پھر اس تعارف اور اس معرفت کی دعوت اور اس کلمے کی دعوت پر وہ کیفیتیں صحابہ کے اندر میں پیدا ہوئی، وہ زبردست اللہ کی معرفت صحابہ کے اندر میں پیدا ہوئی کہ ان کے شہری تو شہری دیہاتی اللہ کی معرفت میں اتنی آگے چلے گئے کہ عقل حیران ہے۔ ہمارے نبی ہیں، آپ کی موجودگی میں دیہاتی صحابی اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ دیہاتی صحابی، دیہات کا دین شہر کے دین سے تھوڑا کم ہی ہوتا ہے، شہر والے اور آگے ہوتے ہیں دین کے اعتبار سے، تو اس ماحول کا اس فضا کا ایک دیہاتی اللہ کو کس اعلیٰ درجے میں پہچاننا ہے کہ وہ ہمارے نبی کی موجودگی میں کہہ رہا ہے یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ولا تخالطہ الظنون، اور اے وہ ذات جس تک ہمارے خیال نہیں پہنچ سکتے، ولا یصفہ الواصفون، اور اے وہ ذات صفات بیان کرنے والے اس کی صفات بیان کر نہیں سکتے، ولا تغیرہ الحوادث، حادثات اس میں کوئی تغیر نہیں پیدا کر سکتے، ولا یخشی الدوائر، نہ ہی زمانے کی تبدیلیوں کو اس کو کوئی خوف ہے، یعلم مثاقیل الجبال، کیا اللہ کا علم اس بندے نے بیان کیا، یعلم مثاقیل الجبال، اے وہ ذات جو پہاڑوں کا وزن جانے، ومکائیل البحار، اور اے وہ ذات جو سمندر کے پیمانوں کو جانے، وعدد قطر الامطار، اور اے وہ ذات جو بارش کے قطرات کی گنتی کو جانے، وعدد ورق الاشجار، اور اے وہ ذات جو درختوں کے پتوں کی گنتی کو جانے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل،
جن پر رات کا اندھیرا چھائے ان کی تعداد کو جانے، واشرق علیہ النہار جن پر دن روشنی ڈالے ان کی تعداد کو جانے، لا تواری منہ السماء السماء کیا اللہ پاک کے دیکھنے کو اس بندے نے بیان کیا کہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ کی نظر سے نہیں چھپا سکتا، ولا ارض خردا ایک زمین دوسری زمین کو آپ کی نظر سے نہیں چھپا سکتی، ولا بحر ما فی قارہ سمندر اپنی تہہ کے خزانوں کو آپ سے نہیں چھپا سکتے، ولا جبل ما فی وارہ پہاڑ اپنے پتیلے جگر میں چھپی ہوئی چیز کو آپ کی نظر سے نہیں چھپا سکتے۔ کیا تعارف میرے آپ کے نبی نے اللہ کو اپنے صحابہ میں کرایا ہوگا، اور کیا زبردست محنت کی ہوگی کہ ان کے دیہات والے اللہ کی معرفت میں اتنی آگے چلے، زبردست اللہ پاک سے تعلق بنا، زبردست اللہ پاک سے محبت بنی، اور وہ تعلق اور وہ محبت اور وہ عشق اللہ کا، وہ معرفت اللہ کی کہ جو حکم اللہ کو اترتا صحابہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ قربان ہونا سکھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم پہ قربان ہونا سکھا رہے ہیں، اور ان کی محبت عشق سکھا رہے ہیں۔ تو سارے صحابہ اللہ سے عشق کرنے والے بنے، اور سارے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے والے بنے۔ صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا، جو محبت تھی، میں فقیر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، ہم فقیر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو محبت صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ ایسی محبت کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی جیسی محبت صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں رات میں اپنے نبی کا خیال آتا، رات کی نیند اڑ جاتی تھی، اور کئی صحابہ ایسے تھے رات میں خیال آیا گھر پر تو نیند نہیں آتی تھی اور لگتا تھا جان نکل جائے گی اگر اللہ کے نبی کو نہیں دیکھوں گا، تو رات میں آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس میں بیٹھتے ساری رات اپنے نبی کا انتظار کرتے تھے۔ جب صبح فجر کی نماز کے لیے ہمارے نبی نکلے تو وہ صحابی دیکھ کے اپنے دل کی تسلی کا سامان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ سے اتنی محبت ہے کہ رات میں خیال آیا تو نیند اڑ گئی۔ ایسا زبردست محبت کرنے والے پر وہ محبت تھی صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا بڑا زبردست اظہار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر ہوا، آپ کے دنیا سے جانے کے موقع پر ہوا۔ کیا کیفیت صحابہ کی بنی، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو سارے صحابہ بالکل غموں سے نڈھال ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، مسجد کے اندر میں آئے اور تلوار نکال لی اور کہا کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس کی گردن مار دوں گا، وہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی تو اسی طرح اللہ سے ملاقات کے لیے گئے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کیفیت ایسی عجیب تھی کہ بالکل گمسم ہو چکے تھے، اور بالکل وہ نہ تو روتے تھے نہ بات چیت کرتے تھے، غم سے بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیفیت تھی کہ چلتے پھرتے تھے لیکن زبان نہیں چل پاتی تھی، بول نہیں پاتے تھے غم کی وجہ سے کہ محبوب دنیا سے رخصت ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وہ کیفیت بنی، اذان نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے کہا بھائی اذان دو، تو کہا نہیں اذان نہیں دے سکتا، بھائی کیوں نہیں دو گے؟ تو کہا کہ جب اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو اپنے حبیب کو اپنے سامنے موجود پاتا تھا، اور اب تو میرے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھلا اذان میں کیسے کس طرح میں اذان دوں گا؟ تو پھر بھی اذان دینے پڑے ہوئے، اکثر اذان دیتے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تھے اللہ کے نبی کی زندگی میں تو سیدھے الٹے ہاتھ کی انگلی تو کان میں ہوتی تھی اور سیدھے ہاتھ سے اللہ کے نبی کی طرف کیوں اشارہ کرتے؟ آپ گھر سے نکل رہے ہوتے اور ان کے ہاتھ کا اشارہ ہوتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح ان کی اذان کی کیفیت ہے۔ لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئے اذان دینے کھڑے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو آواز بند ہو گئی، ہچکیاں بند گئی اور کہا خدا کی قسم آج کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا۔ مدینہ میں کہا مدینہ چھوڑ کے جانا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے تھے اسے کہ جی میں مدینہ نہیں رہ سکتا، کہ میں مدینہ نہیں رہ سکتا۔ کہ بھائی کیوں نہیں رہ سکتے؟ کہ جس زمین پر اپنے نبی کو چلتا پھرتا دیکھتا تھا آج نہیں دیکھتا، ان کی قبر نظر آتی ہے، لہذا میں اس جگہ نہیں رہ سکتا جہاں پر میرے حبیب کی قبر ہے، میں تو چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں چلا جاؤں، زندگی اللہ کے نام پہ وقف کروں۔ تو پھر وہ بات کے اندر میں وہ اللہ کے راستے میں نکل گئے، 1 سال تک لوٹ کے نہیں، اور تقریباً 1 لاکھ صحابہ جہاد میں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے۔ خواب میں کسی کو اللہ کے نبی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خواب میں فرما رہے ہیں کہ بلال یہ کیا ظلم ہے، مجھ سے ملنے کبھی نہیں آتے مدینہ۔ تو جب خواب دیکھا تو خیالات کی دنیا میں وہ عشق و محبت جو بڑی عجیب چیز ہوتی ہے تو اس میں بھول نہیں گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے ہیں۔
ان کو لگا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں اور اللہ کے نبی نے مجھے مدینہ بلایا. بندے نے دن رات سفر کر 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 نماز کے لیے روکے, ضرورت کے لیے روکے, دن رات سفر کر کر کے مدینہ پہنچے. مدینہ کی بستی نظروں کے سامنے آئی. ہمیں بھی مدینہ نظر آتا ہے تو آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. بلال کو جب مدینہ نظر آیا ہوگا تو کیا کیفیت بنی ہوگی رضی اللہ عنہ. مدینہ کی بستی نظروں کے سامنے رونا شروع کیا اور زبان کے الفاظ سے یا رسول اللہ آپ کا بلال آ گیا, آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا, آپ کہاں ہیں؟ میں تو آ گیا, آپ کہاں ہیں؟ تو مدینہ پہنچے تو پھر خیال ہوا کہ اللہ کے نبی تو موجود نہیں, آپ کی بات بہتر ہے. رو رو کے برا حال ہو. صحابہ نے حسن حسین سے کہا رضی اللہ عنہ اجمعین سے, چھوٹے چھوٹے بچوں سے, کہ دیکھو بلال سے کہہ کہ اذان دیں. تو دونوں بچے آگے کا چچا ایک درخواست ہے کہ تو پہ جان قربان کر سکتا ہوں, کہ ایک بار ہمارے واسطے اذان دیتے ہیں, اب ہمارے نانا کے واسطے اذان دیتے ہیں. تو کہا میں نے تو قسم کھائی تھی اذان نہ دوں گا, لیکن کفارہ ادا کر دوں گا, تمہاری بات پوری کرتا ہوں. اذان دینے کھڑے ہوئے. مدینہ میں میرے آپ کے نبی کے زمانے کی اذان سن کے کوہرام مچ گیا. عورتیں تب روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل گئی. سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آیا. تو اللہ کے نبی کے وصال میں صحابہ کی بڑی عجیب کیفیت. ایک صحابی نکلے گاؤں کے باہر, مدینہ کے باہر, تو دیکھا کھیت میں ایک صحابی کام کر رہے ہیں, اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں. تو ان کو لگا کہ شاید ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے, اس لیے کام میں مشغول ہے. تو ان سے کہا کہ ارے فلانے تم یہاں کام کر رہے ہو, تمہیں کچھ خبر نہیں, شہر کے اندر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ صحابی کا اتنا سننا تھا, ہاتھ میں جو ہتھیار تھا اس کو چھوڑ دیا, آسمان کی طرف نظر اٹھائی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں میرے رب یہ آنکھ تھی اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے, یہ کان تھے اپنے حبیب کو سننے کے لیے, جب میرے حبیب بھی نہیں ہے تو یا اللہ میری آنکھ بھی لے لے, میری کان کی سننے کی طاقت بھی واپس لے لے. جب محبوب ہی نہیں تو کس کو دیکھوں گا, جب محبوب ہی نہیں تو کس کو سنوں گا. اور دعا کی اللہ پاک نے دعا کو پورا کیا. وہیں پر اللہ پاک نے آنکھ کی روشنی واپس لے لی, کان کی سماعت اللہ پاک نے واپس لے. عجیب صحابہ کی کیفیت بنی. یہ عشق و محبت صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. ایسی عجیب محبت. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کی بیٹی, اور انہوں نے بڑا عجیب شعر کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر, ماذا علم شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان موالیا صبت علی المصائب لو انها صبت علی الايام لسرنا لیالیا. کہتے ہیں کہ جس نے میرے ابا کی قبر اثر کی مٹی کی وہ خوشبو کو سونگ لیا, وہ ساری زندگی خوشبو کے سونگنے سے مستغنی ہو گیا, اس کو کوئی ضرورت نہیں. جس نے میرے حبیب کی قبر اثر کی مٹی کی خوشبو کو سونگ لیا. اور پھر آگے کہتی تھی کہ مجھ پر اپنے ابا کے وصال کی وجہ سے, آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے جو مصیبت ہم پر آئی ہے, اگر اس مصیبت کو دین پر ڈال دیا جاتا تو دین بھی رات سے بدل جاتے تھے. ایسا غم سارے صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال. تو عشق و محبت وہ سکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو. اللہ کا بھی اپنا بھی, یہ سارے صحابہ سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن گئے, سب سے زیادہ آپ سے پیار کرنے والے بن گئے. اور اسی پیار اور محبت کی وجہ سے وہ عجیب عجیب صحابہ کے واقعات. احد کی جنگ کے موقع پر ہمارے نبی نے فرمایا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے, جاؤ جا کے دیکھو کہ سعد بن ربیع مجھے نظر نہیں آ رہا, سعد بن ربیع کدھر ہے؟ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تلاش کرنے کے لیے نکلے. وہ جا کے تلاش کر رہے ہیں تو بہت سارے شہداء پڑے ہوئے ہیں, تو وہاں پر جا کر آواز دے رہے ہیں بھائی سعد بن ربیع, سعد بن ربیع, اللہ نبی تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ایک کونے سے بالکل کمزور سی آواز محسوس ہوتی. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قریب پہنچے تو دیکھا بالکل آخری وقت ہے, دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. تو کہا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں سلام کہا ہے اور اللہ نبی تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جاؤ جا کر اللہ کے نبی سے کہہ دینا کہ اللہ آپ کو بہت بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. ایک امتی کی طرف سے جو سب سے بڑی خیر پہنچ سکتی ہو اللہ میری طرف سے آپ کو عطا فرمائے. اور جا کر صحابہ سے کہہ دینا, جا کر اللہ کے نبی سے کہہ دینا کہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور جتنے صحابہ موجود ہیں ان سارے صحابہ سے کہہ دینا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے مشرکین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو یاد رکھنا حشر کے میدان میں تم اللہ کو کوئی جواب نہیں دے سکتے. کتنا کور دنیا سے رخصت ہو. عشق و محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, پیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردست کیفیت صحابہ کی بنی. اللہ کے نبی ان کی تربیت کر رہے ہیں, اللہ کے نبی نے انہیں اللہ کا عشق سکھا رہے ہیں, اپنی محبت سکھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں
میری محبت اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور سارے صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب کچھ نشاور کرنے تیار ہوتے تھے۔ بدر کا موقع تھا اور مشرکین سے جنگ تھی، ایک بدر کافر مقابلے پر ہے، تو ہمارے نبی جو ہے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ انصار جو تھے، انصار جب ہمارے نبی مکہ میں تھے، انصار آئے تھے تو اس سے جو بات ہوئی تھی، جو کمٹمنٹ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا، انصار نے کہا تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر آپ کی ہر طرح حفاظت کریں۔ اب چونکہ بدر کا مارکا 160 کلومیٹر دور پر تھا، بات کچھ اور ہو چکی تھی، تو ہمارے نبی نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ نے کہا صحابہ سے، بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہیے، یہ ایسے حالات آ چکے ہیں۔ تو مہاجر صحابہ میں کچھ صحابہ پڑے ہوئے، کہ اللہ نبی ہم تو آپ کے ساتھ، آپ جو حکم کریں گے ہم پورا کریں۔ وہ بیٹھ گئے تو پھر ہمارے نبی نے سنا، بھائی بتاؤ کیا رائے ہے۔ صحابہ میں دو مجمع تھا، ایک مہاجرین کا تھا، ایک انصار کا تھا، اور زیادہ تو انصار وہاں پر موجود تھے۔ ہمارے نبی نے پھر کہا، بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر کس کوئی مہاجر صحابی پڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو تیار ہے جنگ کرنے کے۔ وہ بیٹھ گئے تو پھر ہمارے نبی نے کہا، بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ وہ انصار سمجھ گئے لگتا ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو صاحب بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی لگتا ہے آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، اگر آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنے سارے انصار کی طرف سے یہ بات کہتا ہوں، جس وقت اپنی بات ہوئی تھی مکہ کے اندر میں، اس وقت ہم نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، ہم نے آپ کو جانا نہیں تھا۔ اب یہاں مدینہ کے اندر میں 1 سال آپ کے ساتھ ہم نے گزارا، اس سال کے اندر میں ہم نے آپ کی زندگی دیکھی، آپ کے اخلاق دیکھے، آپ کے معاملات دیکھے۔ اب اللہ کے نبی ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ آپ جو حکم کرو گے پورا کر دیں گے۔ آپ کہو پہاڑوں سے چھلانگ لگانے پر ہم پہاڑوں سے کود جائیں گے، آپ کہو سمندر میں کودنے پر ہم سمندر میں کود جائیں گے، اور آپ کہو تو فلاں علاقے تک اپنے سواریوں کو دوڑاتے چلے جائیں گے، ہمیں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا کہ اب اللہ کی مدد آئے۔ یہ سارے صحابہ کی یہ زبردست کیفیت بنی، اللہ کی اطاعت میں وہ کیفیت زبردست بنی کہ جو اللہ کا حکم اترتا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ نماز ملی، نماز کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار، شراب گٹی میں پڑے گی، شراب کے چھوڑنے کا حکم ہوا، فوراً چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، ہاتھ میں تھی ہاتھ سے چھوڑ دی، منہ میں تھی منہ سے نکال دی، پیٹ میں تھی طے کر کے باہر نکال دی۔ اللہ کا حکم صرف ان کے ہاتھ تک نہیں پہنچا، اللہ کا حکم ان کے پیٹ کے اندر بھی پہنچا اور اس شراب کو اپنے پیٹ کے باہر نکال دی۔ جب اللہ کا حکم ہے کہ شراب نہیں پینی، لہذا اپنے پیٹ سے بھی شراب کو خالی کر دیں، اپنے پیٹ سے بھی شراب کو نکال دیں۔ ایسا زبردست اطاعت کی فضا بنی، ایسا زبردست اللہ اس کی رسول کے ماننے کا اور اس کی اطاعت کا زبردست جذبہ ان کے اندر پیدا ہو۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پہ محنت کر رہے ہیں، ان کو تقویٰ سکھا رہے ہیں، ان کو توکل سکھا رہے ہیں، ان کو حیا سکھا رہے ہیں، ان کو سخاوت سکھا رہے ہیں، ان کو اللہ کے بندوں پر لگانا سکھا رہے ہیں۔ تو وہ زبردست ان کے اندر میں جذبہ پیدا ہوا کہ کچھ فاقے کے ساتھ میں زندگی گزر رہی اور اللہ کے بندوں کے پیٹ بھرنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہا ہے، کوئی ہے جو میرے ایک مہمان کی مہمانی ایک رات کی قبول کرے؟ تو 9 گھر تھے، کہیں بھی کھانا نہیں تھا، ایک صحابی نے کہا جی میں کروں گا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ ان کی مہمانی کر دیں۔ وہ گھر پہنچے، بیوی سے کہا دیکھو جو بھی ہے سامنے رکھ دینا۔ بیوی نے کہا حضرت کچھ ہے ہی نہیں، بچوں کے واسطے تھوڑا سا کھانا رکھا ہوا ہے۔ وہ کہا ایک کام کرو، بچوں کو تو سلا دو اور سارا کھانا مہمان کو کھلا دیں گے، اور رات کا وقت ہے، چراغ درست کرنے کے بہانے سے بجھا دیں گے، مہمان کھاتا رہے گا، پاکے سے رات گزار رہے گی۔ اس کیفیت کے ساتھ مہمان کا اکرام ہو رہا ہے، اور وہ اعلیٰ اخلاص سکھایا تھا کہ آج اللہ کے نبی سے کہا بھی نہیں، اللہ میری کارگزاری سنو، رات میں کھانا نہیں تھا، بچوں کے واسطے تھا، ہم نے چراغ بجھا دیا، مہمان کو کھلا دیا۔ اپنے نبی کو کارگزاری بھی خود نہیں سنا رہے ہیں، ان کا اخلاق اتنے اعلیٰ درجے کا تھا کہ اللہ اپنے نبی کو رات میں خود اللہ قرآن میں سنا رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے جاتے ہیں۔ ایسا زبردست کھلانے کی فضا بنی، ایسا زبردست اخلاق کی ان کے اندر میں فضا بنی کہ اپنا سب کچھ اللہ کے بندوں پر لٹانا اپنی سعادت سمجھنے والے بن گئے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا اپنی سعادت سمجھنے والے بن گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط آیا مدینہ میں، مان لوگوں کے پاس اور اناج نہیں اور کھانا نہیں، بھائی کیا کرنا چاہیے؟ تو مصر سے تاجروں کا بہت بڑا قافلہ آیا مدینہ میں۔ اب جب یہ قافلہ پہنچا تو آتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پورا کا پورا قافلہ خرید لیا، اور بھائی جتنا قافلہ ان ساروں کا پیسہ میں دیتا ہوں وہ سب سے ڈیل کر خرید لیا۔ اب لوگ خریدیں گے تو ہمیں بھی کچھ مل جائے، تو چلو اب جا کے ان سے ہی خرید لیتے ہیں۔ وہ تاجدار عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس میں اور آ کر کہا جی سارا اللہ تو آپ نے خرید لیا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کچھ بیچ دیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی کتنا پروفٹ دو؟
تاجر ہوتا تو پروفٹ کی بات کرتا ہے، تو بھائی کتنا پروفٹ دو؟ تو لوگوں نے کہا جتنے میں آپ نے خریدا اس سے 1 روپیہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو کہا بھائی قیمت تو بہت ہائی لگ چکی ہے، میرے مال کی قیمت بہت اونچی لگ چکی ہے، تھوڑا اور اوپر ہو۔ لوگوں نے کہا کہ 2 روپیہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ کہا بھائی اس سے اوپر آؤ، کبھی 3 روپیہ بڑھا کر دیتے ہیں، کہا بھائی اور 4 بڑھا کے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی میرے قیمت تو بہت زیادہ لگی۔ لوگوں نے کہا سارے تاجر تو ہم ہی ہیں، آپ کے مال کی قیمت کس نے لگائی؟ تو کہا کہ میرے مال کی قیمت میرے رب اللہ نے لگائی۔ اور کیا لگائی؟ میرے 1 روپیے کی 10 روپیہ اللہ پاک نے قیمت لگائی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اس آیت کو پیش کیا کہ میں 1 روپیے کے بدلے میں اللہ مجھے 10 دینے تیار ہے، تم 1 کا 10 دو گے؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم تو اتنا تو نہیں دے سکتے۔ تو کہا پھر تم سب گواہ رہو، یہ سارا کا سارا غلہ میں نے مدینہ کے لوگوں پر وقف کر دیا، ان سب کے لیے میں نے اس کو قربان کر دی۔ تو سارا کا سارا غلہ، اتنا بڑا سامان، وہ پورا مدینہ کے لوگوں پر وقف کیا۔ رات کے اندر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار بڑی تیزی سے کہیں جا رہے ہیں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے نبی رکیے تو صحیح، اللہ کے نبی ٹھہریے تو صحیح، کہاں جانا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بہت جلدی میں جانا ہے۔ کہا تھوڑا سا تو رک جائے، کہ نہیں بہت جلدی جانا ہے۔ کہا تھوڑا سا رکیے، کہا بھائی بہت جلدی جانا ہے۔ اچھا جی بتائیں تو صحیح جا کدھر رہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جو عثمان نے اپنا غلہ مدینہ کے لوگوں پر وقف کیا، اس کے بدلے میں اللہ پاک نے اس کا نکاح جنت کے پھول کے ساتھ میں کیا ہے، اور اس کے ولیمے میں سارے نبیوں کی دعوت ہے، اس کے ولیمے کے اندر میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کی اس انداز میں تربیت فرمائی، انہیں سخاوت سکھائی، انہیں دینا سکھایا، انہیں اخلاق سکھائے، اپنی باتوں سے بھی اخلاق سکھائے، اپنے عمل سے بھی اخلاق سکھائے۔ یہ وہ باتیں مذاکرے کے طور پہ بتائی جا رہی، جن باتوں کو ہماری تبلیغ میں ٹارگیٹ کیا گیا۔ یہ صفات اپنی زندگی کے اندر میں ہمیں پیدا کرنا، جس صفات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر میں پیدا کیا تھا، اعلیٰ درجے میں پیدا کرنے کی کوشش کی، تو ان کے اندر اخلاق کی کیفیت پیدا کی، اخلاق کی صفت پیدا کی کہ دیکھو اپنے اندر میں اونچے اخلاق پیدا کرنا۔ اپنی باتوں سے ارشاد فرما رہے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بعثت لاتمم حسن الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا کے اندر میں بھیجا گیا ہوں۔ اپنی امت کو اخلاق کا سبق دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاف کرنے کا سبق دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اپنی ذات سے اس کا اتنا بہترین نمونہ پیش کیا جس کی مثال کائنات کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ایسی زبردست مثال اپنی ذات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے دکھائی، کیسے کیسے لوگوں کو معاف کیا، کیسے کیسے لوگوں کو درگزر کیا۔ وحشی حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے شخص، حضرت حمزہ کی شہادت پر ہمارے نبی کی جو کیفیت بنی احد کے میدان میں، اب ایسا روئے کہ آپ کی آواز دور تک جا رہی، اور ایسا غم تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ہر ایک کی نماز جنازہ 1 مرتبہ پڑھی گئی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ میرے آپ کے نبی نے 70 مرتبہ پڑھی، 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، اور ایسا درد تھا، ایسا وقت اپنے چچا کی شہادت کا، ناک کان کاٹ دیے گئے اور دل نکال کے چبایا گیا۔ وہ ساری کیفیتیں دیکھ کر ہمارے نبی روئے۔ آپ کے رونے پر اللہ جبرائیل کو اللہ پاک نے بھیج دیا تسلی کے بول دے کر کہ اللہ نبی آپ غم نہ کریں، اللہ نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ تو اللہ اس کے رسول کا شعر ہے، اللہ نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے۔ لیکن غم اپنے چچا کا تھا، درد اپنے چچا کا تھا، اور شہید کرنے والا کون؟ وحشی ہے، وحشی شہید کرنے والا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کے اخلاق بھی کیا اخلاق تھے، اور آپ کا دل کا، آپ کا ضرب بھی کتنا عظیم تھا، آپ کا دل بھی کتنا وسیع تھا۔ ہم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا جس کا سینہ اتنا وسیع تھا کہ جو اپنے چچا کی طاقت کے بارے میں بھی یہ سوچتے تھے کہ کلمہ پڑھ لے جنت میں چلا جائے، اور ہمارے دل میں تنگیاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ ایک ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینے والے 2 بھائی بعد کی زندگی میں ایک پیٹ میں بیٹھ کے کھانے بھی تیار نہیں ہوتے، اور اس نبی کا سینہ اتنا زبردست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ اپنے چچا کی قاتل کے بھی سینے میں جگہ تھی، عبداللہ بن منافق کا فخر کے لیے بھی سینے کے اندر میں جگہ تھی، اور مشرکین مکہ جنہوں نے دکھ دیے ان کے بارے میں بھی سینے کے اندر میں جگہ تھی۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو وحشی بھاگ گئے، ہمارے نبی وحشی کو ملے نہیں، آپ نے ایک صحابی سے پیغام بھیجا وحشی کے پاس میں، تو وحشی کلمہ قبول کر وہ جنت میں چلے جاؤ گے، تمہیں جنت مل جائے گی۔ تو وحشی نے کہا میں میرا کیسے بنے گا کام؟ تمہارا اللہ تو کہتے ہیں جو شرک کرے، قتل کرے اور زنا کرے تو اس کو تو دگنا عذاب دے گا،
تو میں نے سارے گناہ کیے، مجھے معاف کیسے کرے گا؟ اب وہ صحابی رسول واپس آئے ہمارے نبی کے پاس آگے کا جی وحشی کو یہ اشکال کرتا ہے کہ مجھے کیسے معاف کرے، میں نے سارے گناہ کیے۔ تو ہمارے نبی نے اپنے ایک صحابی کو ایک قرآن کی آیت دی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کریں، ایمان لے کر آتے ہیں، اچھے عمل کریں، اللہ اس کے گناہ کو نیکی سے بدل دے۔ ہمارے نبی نے اپنے چچا کے قاتل کے پاس صحابی کے ذریعے سے آیت بھیجوایا، کہا جاؤ جا کے وحشی کو یہ آیت سنو۔ اب وہ لے کر پہنچے تو وحشی نے آیت دیکھی، توبہ کر لوں گا، ایمان بھی لے کر آ جاؤں، لیکن ساری زندگی استقامت کے ساتھ اچھا عمل کرو، مجھے ڈر لگتی کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، لہٰذا ابھی کلمہ پڑھنے تیار نہیں ہوں۔ وہ واپس آئے ہمارے نبی کے پاس میں، اب واپس آئے تو ہمارے نبی کہتے لو تلوار لو، جاؤ گردن ہی مار دو، لیکن آپ نے قرآن کی اگلی آیت اس کو پیش کی۔ اگلی آیت دے رہے ہیں، کون سی آیت دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو یہ آیت دے رہے ہیں کہ جو استغفار کرے گا اللہ پاک اس کے شرک کو تو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ سارے معاف کر دیں گے۔ کون سی آیت؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب یہ آیت لے کر وہ پہنچے اور پڑھی آیت، تو یار اللہ کہتے ہیں جس کی چاہوں گا معاف کروں گا، اللہ فرماتا ہے جس کی چاہوں گا معاف کروں گا گناہ، تو پتہ نہیں میرے کرے نہ کرے، ابھی کلیئر نہیں بتا رہا مجھے معاف کرے کہ نہیں کرے۔ اب وہ پھر واپس آ گیا ہمارے نبی کے پاس میں، کبھی ویسی تو یہ کہتے ہیں، تو ہمارے نبی نے ایک تیسری آیت جو ہے ان کو دی، اور تیسری آیت دی، کون سی آیت تیسری؟ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، تم اللہ کی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے گناہگار بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سارے معاف کر کے رکھ دے۔ جب یہ آیت لے کر پہنچے تو وحشی نے آیت پڑھی، تو یہ بات سمجھ میں آتی، اب چلنے تیار ہو۔ اب وہ صبر کر کے پہنچے ہمارے نبی کے پاس میں، مسجد نبوی آنا تھا، اور سارے صحابہ میں ہر صحابی کی چاہت تھی کہ وحشی کو میں قتل کروں، کیونکہ ہمارے نبی کو بڑی تکلیف پہنچائی، تو ان کو بھی انداز تھا کہ گڑبڑ تو کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ اپنا چہرہ جو کپڑے سے چھپا کے مسجد نبی میں داخل ہوئے، ہمارے نبی بیٹھے تھے چار گانوں نیچے نظریں کر کے، وہ دوڑتے ہوئے ہمارے نبی کے پاس ہے اور چہرے سے کپڑا ہٹا کے زور سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ سارے صحابہ کو پہچان کے تلواریں نکال کے پڑا ہوا، اللہ کے نبی نے نہیں پہچانا کیونکہ پہلی بار دیکھا، تو اللہ کے نبی نے دیکھا تو صحابہ نے کہا حضور یہ وحشی ہے، آپ اجازت نہیں گردن مار دیتے ہیں، تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، ایک انسان کا ایمان قبول کرنا مجھے 1000 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اب میں بیٹھ گیا تو کہا تو وحشی ہے؟ کہاں میں وحشی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بتا تو نے میرے شیر جیسے چچا حمزہ کو کیسے شہید کیا؟ 9 سال گزر گئے تھے اپنے چچا کا درد اور غم آج بھی تازہ تھا۔ تو ویسے کہتے دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی پورا میں نے وہ واقعہ سنایا کہ کس انداز سے میں نے ان کو شہید کیا، تو سننا تھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو ہمارے نبی نے وحشی سے فرمایا کہ وحشی دیکھ تیری جنت کا تو انتظام ہو ہی گیا ہے، لیکن ایک درخواست ہے میرے سامنے نہ بیٹھنا، میرے سامنے بیٹھے گا مجھے اپنے چچا کی یاد ہے۔ اپنی امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے، وہ زبردست سینہ کرنا سکھایا۔ آپ نے بڑی عجیب بات حضرت انس صحابی سے ارشاد فرمائی، کہا میرے بیٹے اگر تم صبح اور شام اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو تو ایسا ضرور کرنا، یہ میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہو۔ یہ اللہ نبی اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں، انہیں اخلاق سکھا رہے ہیں، انہیں دین سکھا رہے ہیں، انہیں اخلاص سکھا رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے صحابہ کی تربیت اس انداز میں فرمائی کہ اپنے صحابہ کو اللہ کے نام پہ مر بیٹھنا سکھایا، اللہ کے نام پہ قربان ہونا سکھایا۔ تو ہر صحابی کا جذبہ ہوتا تھا کہ میرا جان، میرا مال، میری صلاحیت یہ اللہ کے دین پر لگ جائے، اور کس لیے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اعلیٰ درجہ اخلاص کا سکھایا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہونا چاہیے، اور قرآن میں بھی اس کے اعتبار سے رہبری ملی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ کے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کو یہ صفات اعلیٰ درجے میں سکھائی، تو صحابہ کی وہ کیفیت بنی۔ کسی جگہ بڑی فتح ہوئی تو بادشاہ کا سونے کا تاج جو ہے صحابی کے ہاتھ لگ گیا، اور وہ رات میں خزانہ جمع ہو رہا تھا، غالباً مدائن کے علاقے میں جب فتح ہوئی تھی اس موقع کی بات ہے،
تو ایک صحابی ایک چیز کپڑے میں ڈھانپ کر لے کر آگے خزانے میں جمع کرنے کے لیے. تو جو خزانچی صحابی تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو تاج ہے بادشاہ وقت کا. تو صحابی سے کہا تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے یہ بادشاہ کا تاج ہے، بادشاہ کو عزت نہ دلا سکا تو میرے کیا کام آئے. انہوں نے کہا بھائی کام کرو، نام تو بتاؤ تم ہو کون؟ تو انہوں نے کہا جس کے واسطے کیا ہے وہ اللہ میرا نام تم سے بہتر جانتا ہے. اخلاص کا وہ اعلیٰ درجہ سکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ. یہ اللہ کے نبی کی تربیت تھی کہ دیکھو کبھی دنیا طلبی کے ساتھ تبلیغ نہ کرنا، کبھی دنیا طلبی کے ساتھ دین پہ نہ چلنا. اپنا مقصد آخرت کی زندگی کو بنانا، اپنا مقصد آخرت کی زندگی کے سنوارنے کو بنانا. سارے صحابہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اور بطور خاص انصار کے اندر یہ مزاج پیدا کیا کہ دیکھو آخرت کو دیکھ کر چلنا، کبھی بھی دنیا کے پیچھے مت پڑنا. تمہیں عہدہ نہیں ملے گا، تمہیں پیچھے کیا جائے گا، ہو جانا آخرت میں اس کا بدلہ تمہیں اللہ پاک سے لے کر ہوگا. سارے انصار کا اعلیٰ درجے میں مزاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. اور حنین کے موقع پر جب مال بہت آیا اور سارا حنین کے علاوہ وہ فتح ہوا اور مال غنیمت بہت زیادہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ کے مقام طائف کے لوگ اور بنو سعد کا علاقہ بھی اسی کے اندر میں وہ بہت سارے قادیاں اور غلام اور مال بہت سارا جمع ہو. اس موقع پر بڑے عجیب عجیب واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ظاہر ہوئے اور آپ کے آخرت کا شوق دلانے کے ظاہر ہوئے. صفوان بن امیہ ہمارے نبی کے ساتھ میں موجود تھا. فتح مکہ کے موقع پر اس کو ایک صحابی لے کر آئے کہ بھائی تو چل اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی تجھے 2 مہینے کا موقع دیتے ہیں. عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ لے کر آئے. تو صفوان جب پہنچا ہمارے نبی کے پاس میں کہ یہ آپ کی ساتھی کہتے ہیں آپ نے مجھے 2 مہینے کی چھٹی دی ہے، یعنی میں اگر ابھی کلمہ نہیں بھی پڑھوں تو آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ انہوں نے تجھے 2 مہینہ کہا ہے، میں 4 مہینے کا ویزا تجھے دیتا ہوں، 4 مہینہ ہمارے ساتھ رہے، ہماری زندگی دے. تو خیر حنین میں وہ بھی ساتھ میں موجود تھے. تو ساتھ میں موجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح ہوئی، بہت سارا مال غنیمت آیا. تو حنین نے ایک وادی پوری جانوروں سے بھری اور پیسوں سے بھری اور فتح کے سامان سے بھری. تو حضرت صفوان بن امیہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. یہ سارا کا سارا مال دیکھ رہے ہیں اور زمین دیکھ رہے ہیں. تاجر آدمی تھے، تاجر آدمی زمین کی قیمت بھی سوچتا ہے اور مال کی قیمت بھی سوچتا ہے. ہمارے نبی کا گزر ہوا، ہمارے نبی نے دیکھا کہ بڑی تمناؤں سے نظر چل رہی ہے حضرت کی صفوان بن امیہ کی. تو ہمارے نبی نے محسوس کر لی. اب کو اللہ نے اعلیٰ درجے کی صفات دی تھی. تو آپ نے پوچھا صفوان کیا دیکھ رہا ہو؟ کیا جی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو کتنا مال آپ کو مل گیا ہے اور زمین ہے اور مال ہے اور گھوڑے ہیں اور اونٹ ہیں، یہ سب کچھ ہے. تو ہمارے نبی نے پوچھا صفوان تجھے پسند ہے؟ تو صفوان نے کہا جی مال کس کو پسند نہیں ہوگا، مال سے سب محبت کر رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ صفوان اس میں جو کچھ ہے، جتنا مال ہے اور جو زمین ہے، یہ سارا کا سارا میں تجھے گفٹ کرتا ہوں، سب میں تجھے دیتا ہوں. تو صفوان بن امیہ وہ کھڑے کھڑے انہوں نے کلمہ پڑھا کہ اتنی بڑی سخاوت سوائے نبی کی کوئی اور نہیں کر سکتا. اور پھر جب جعرانہ کے مقام پر پہنچے تو بہت سارا مال غنیمت تھا. طائف کے لوگوں کے بہت سارے سامان تھے. تو ہمارے نبی چاہتے تھے کہ طائف کے لوگ بھی اگر توبہ کر کے آ جائے تو ان کا سامان اور ان کے غلام اور عورتیں یہ سب ان کو واپس کر دیں گے. 10 دن تک انتظار کیا، کوئی بھی نہیں پہنچا. تو ہمارے نبی نے جعرانہ کے مقام پہ سارا کا سارا مال غنیمت تقسیم کیا. اور اس تقسیم کے اندر میں بڑی عجیب بات ہوئی کہ انصار کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا. جو کچھ پیسہ تھا سارا کا سارا مہاجرین میں اور نئے نئے لوگوں میں سب تقسیم کر دی. انصار کو 1 روپیہ نہیں ملا. اب انصار وہ بھی تو انسان تھے. بعض جو چیلے نوجوانوں کی زبان سے آ گیا کہ جب قربانی کا موقع ہوتا ہے ہم کو یاد کرتے ہیں، جب مال دینے کا موقع ہوتا ہے اوروں کو دے دیتے ہیں، اپنے رشتے داروں کو دے دیتے ہیں. یہ بات چلتے چلتے ہمارے نبی تک پہنچ گئی. ہمارے نبی نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بلایا. وہ بڑے سلام کا انسان ہے. بولا کہ پوچھا کہ ساتھ یہ کیا بات ہے جو میرے پاس تک پہنچی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں کہی، کوئی جوشیلے نوجوانوں نے کہی. جوانوں کو جوش بہت ہوتا ہے. کہا جی کچھ جوشیلے نوجوانوں نے کہی. تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ ساتھ تم کیا بولتے ہو؟ کہ ان کی یہ بات کہنا صحیح ہے، تم کیا بولتے ہو؟ سعد بن عبادہ صحابہ تو اندر جیسے تھے باہر بھی ویسے ہی تھے. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے دل میں بھی یہ بات کھٹکتی ہے کہ جب قربانی کا موقع ہوتا ہے تو ہم کو ہی آگے کرتے ہیں اور جب مال دینے کا موقع ہوتا ہے تو اوروں کو دے دیتے ہیں. میرے دل میں بھی یہی بات ہے. تو ہمارے نبی نے کہا ساتھ کوئی بات نہیں، سب انصار کو جمع کرو. تو انہوں نے سارے انصار میں بڑے خیمے کے اندر میں جمع کیا. سارے انصار جمع ہو گئے. تو ہمارے نبی ان میں بات کرنے کے لیے ہے. تو آپ نے بات عجیب انداز میں شروع فرمائی. آپ نے کہا انصار کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی؟ انصار تھوڑا ٹھیک ہے.
اور کہا جی واقعی اللہ اس کے رسول کے احسان۔ آپ نے فرمایا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم آپس میں لڑنے بھیڑنے والے تھے، میرے ذریعے سے اللہ پاک نے تمہیں آپس میں محبت پیدا کر دی؟ تو انصار سمجھ گئے گڑبڑ ہو گئی ہم سے، کہا جی واقعی اللہ اس کے رسول کے احسان۔ آپ نے فرمایا کہ انصار کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم فقیر ہو چکے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو غنی کر دیا؟ انصار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا جی واقعی اللہ اس کے رسول کے احسان۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ انصار آج تم میری بات کا جواب دو، اس کے بدلے میں مجھے تم کو جواب دو، اور تم اپنے جواب دینے میں سچے ہو گئے۔ اے انصار تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے نبی جب ہم نے آپ کو اس وقت قبول کیا جب آپ کے علاقے والوں نے آپ کو نکال کے پھینک دیا تھا، اللہ نبی ہم نے آپ کو اس وقت تسلیم کیا، آپ کی تصدیق کی جب لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے آپ کا اس وقت ساتھ دیا جب سارے لوگوں نے آپ کا انکار کر دیا تھا۔ تو انصار کی تو ہچکیاں بن گئی رو رو کر۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ انصار ایک چھوٹی سی دنیا کے لیے میں نے اوروں کو دے دی، تو تم نے میرے بارے میں اپنے دل میں یہ بات سوچ لی کہ جب مال تقسیم کرنا ہوتا ہے تو اوروں کو دیتے ہیں، قربانی پہ ہم کو آگے کرتے ہیں؟ انصار کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ بھیڑ بکری لے کر اپنے گھر کو جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے کر جاؤ؟ انصار کی ہچکیاں بن گئی رو رو کر، اور انصار نے کہا جی ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول مل جائے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ اس کے رسول چاہیے۔ یہ سارے صحابہ کا ہمارے نبی نے مزاج بنا، تو ہماری تبلیغ کے اندر میں اس کو بہت اعلیٰ صفت بنا کر اس پر محنت کی کوشش کی گئی کہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا ہو جائے کہ ہم جو کریں گے اپنی آخرت کے لیے کریں، ہمیں عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں کرسی نہیں چاہیے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ اس کے رسول چاہیے، ہمیں تو اپنی آخرت چاہیے۔ اور پھر ایک جذبہ بنا ہے سارے صحابہ کا کہ دیکھو اللہ کے نام پہ قربان ہونا، اللہ کے نام پہ جان لگانا، اللہ کے نام پہ مال لگانا۔ تو سارے صحابہ کی وہ کیفیت بنی کہ وہ مال جو اللہ کے دین پر لگ جائے ان کی نظروں میں محبوب بن گیا، اپنا سارا مال اللہ کے نام پہ قربان کرنا ان کے نزدیک پسندیدہ بن گیا، اپنی زندگی اللہ کے دین پہ وقف کرنا ان کے لیے ان کے سامنے کامیابی کی چیز بن گئی۔ شہید ہوتے ہوتے کہتے جا رہے ہیں رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہوں۔ سارے صحابہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بنایا، جوانوں کا بھی اور بوڑھوں کا بھی اور بچوں کا بھی وہ کیفیتیں بنی کہ لمحے پیر سے معذور جانے کے لیے تیار ہو۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ عہد کے موقع پر بیوی تانا دے رہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ باپ کیا گئے واپس اللہ کے راستے سے، یہاں کی عورتیں تانا دیتی کہ بچوں کا کیا کریں گے، اور وہاں کی عورتیں ایسی تھی کہتی کہ یہ تو اللہ کے راستے سے واپس بھاگ کے آ گئے، پیسے معذور تھے۔ تو بڑے جوش میں تلوار لیا اور سامان لیا اور اللہ پاک سے آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف مت لوٹانا، اور نکل گئے۔ سارا مجمع جمع ہو رہی تھی، ان کے بچے بھی اللہ کے راستے میں جا رہے تھے۔ تو ہمارے نبی نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عمرو تم معذور ہو، اگر نہیں گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی میرے بچے جنت میں جائیں، میں پیچھے رہ جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے لگڑے پیروں سے جنت میں چلوں، آپ پہ میری چاہت ہے میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ تو ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے ان کو جانے دے، جنت کے شوقین ہیں۔ اب وہ نکلے اللہ کے راستے میں اور شہید ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گزرے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں عمرو بن جموح کو کہ جنت کی زمین کو روند رہا ہے، اپنے لگڑے پیروں سے نہیں بلکہ اچھے پیروں سے۔ اللہ نے اس کو صحیح سالم پیر عطا فرما دیے اور عمرو جنت کے اندر میں پہنچ گیا۔ ان کی بیوی ان کی لاش کو اونٹ پر رکھ کر مدینہ لانا چاہ رہی تو اونٹ چلی نہیں رہے، کبھی ایسی کیفیت ہے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا کچھ کہہ کے گئے تھے، کبھی انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف مت لوٹانا، تو پھر اللہ ان کی بات کو پورا کیا ان کو ادھر ہی دفن کر دو۔ ایسی زبردست کیفیت بنی کہ معذور اللہ کے نام پہ قربانی دینے تیار ہو۔ بچے اپنے پنجوں کے بل پڑے ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کام آئے ہیں، جوانوں کے اندر کے جذبات ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کام آئے ہیں۔ اور پھر ایسی عجیب واقعات سابق غزوہ موتا کے موقع پر آپ جماعت بنا رہے ہیں، آپ نے فرمایا دیکھو زید بن عاصم ہے، یہ شہید ہو جائے تو جعفر امیر، یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ امیر، یہ شہید ہو جائے تو اپنے مشورے سے جس کو چاہو امیر بنا لیں۔ ابھی صحابہ کی جماعت اللہ کے راستے میں نکل گئی اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو مدینہ کے اندر میں وہ سارا جنگ کا نقشہ اللہ پاک نے دکھایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو زید نے جھنڈا اٹھایا اور دیکھو اس نے لڑنا شروع کیا، دیکھو زید شہید ہوا، آنکھوں میں آنسو آئے، رو کر کہا دیکھو زید جنت میں چلا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو جعفر نے جھنڈا اٹھایا اور اس نے قتال کرنا شروع کیا، اس کا ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، دیکھو جعفر بھی شہید ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ نے صحابہ نے کہا چلو جعفر کے گھر والوں پر بڑی مصیبت آئی ہے، چل کے ان کی خیر خبر لینا چاہیے، انہیں تسلی کی بات کرنی چاہیے۔ آپ صحابہ کے ساتھ پہنچے ان کے گھر پر، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جعفر تیار جن کو لقب ملا، آپ نے فرمایا دیکھو جعفر نے جھنڈا اٹھایا اور اس نے قتال کرنا شروع کیا، دیکھو جعفر بھی شہید ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ نے صحابہ نے کہا چلو جعفر کے گھر والوں پر بڑی مصیبت آئی ہے، چل کے ان کی خیر خبر لینا چاہیے، انہیں تسلی کی بات کرنی چاہیے۔ آپ صحابہ کے ساتھ پہنچے ان کے گھر پر، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جعفر تیار جن کو لقب ملا،
ان کی بیوی اسما بنت عمیس نوجوان خوبصورت عورت اور ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے عبداللہ اور محمد، یہ تینوں بچے صحت میں تھے ہوئے ہیں۔ اسما بنت عمیس گھر کے اندر میں کھانا پکا رہے ہیں، اللہ کے نبی دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے۔ حضرت اسما کہتی ہے میرے دل کی کیفیت تھوڑی بدلی، مجھے ڈر سے محسوس ہوئی کہیں جعفر کی کوئی خبر تو نہیں۔ تو اللہ کے نبی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، تو میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی جعفر کی کوئی خبر ہے؟ تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو، آپ نے رو کر کہا اے جعفر کے گھر والوں صبر کرو، جعفر اللہ کے راستے میں شہید ہو، جعفر اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ وہ تینوں بچے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، ان کو گلے لگایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب بھی مدینہ واپس آتے کئی سفر سے حسن حسین کو بعد میں پیار کرتے، عبداللہ اور محمد کو پہلے پیار کرتے۔ یہ سارے صحابہ کے زبردست مزاج بنایا کہ ہمارا جان ہمارا مان اللہ کے دین کے کام آتے۔ میرے پیارے بھائی میں ساری محنتیں ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر میں 1400 سال سے تقریباً چل رہی ہیں۔ اللہ ہر زمانے کے اندر میں اپنے نبی کی، اپنے محبوب کی امت سے بڑے کام اللہ اپنے دین کے دنیا میں لیتا رہا ہے، مختلف شکلوں میں دنیا میں دین کا کام ہوتا رہا ہے۔ اور آج کے دور میں اللہ پاک نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے رونے پر، ان کے پڑھنے پر، ان کی دعاؤں پر، ان کی فکر اور غم پر اللہ پاک نے ایک آسان شکل میں دعوت و تبلیغ کی محنت کو اللہ پاک نے بولا کہ اس انداز سے محنت کریں۔ وہ جو صحابہ کی صفات تھی، صحابہ کی خوبیاں تھیں، ان خوبیوں کو ٹارگٹ بنا کے، بنیاد بنا کے ایک اجتماعی شکل میں محنت امت کے اندر میں ہو تاکہ دین دنیا کے اندر میں آئے۔ اللہ کا احسان، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے کمزور سے تھے، دبلے پتلے تھے، ایک کمزور سے اور دبلے پتلے انسان کی دعوت پر دنیا میں اللہ پاک نے انقلاب قائم کر دیا، دنیا میں اللہ پاک نے فضا قائم کر دی، اور ایک زبردست بنیادوں کے ساتھ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا کام چلا۔ بھائی آج بھی اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ کے بندے اللہ کے نام پہ آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہمارے بھی اندر کا جذبہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی کچھ اللہ کے دین پہ لگ جائے، ہماری جان، ہماری مال، ہماری صلاحیت اس سے اللہ کا دین دنیا کے اندر میں زندہ ہو جائے، تاکہ جب آخرت میں جائیں تو ایک خوبصورت کارگزاری کے ساتھ آخرت میں جائیں، اپنے نبی کو اپنی کارگزاری دکھائیں، ایسی کارگزاری بنے کہ نبی بھی خوش ہو جائیں، ایسی کارگزاری بنے کہ اللہ بھی خوش ہو جائیں۔ ایک خوبصورت کارگزاری لے کے انشاءاللہ جب حوض کوثر پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی اور ایک خوبصورت کارگزاری لے کر جائیں گے کہ ہم 14ویں صدی میں تھے لیکن آپ کا کلمہ دنیا میں زندہ کر کے آئے، آپ کا پیغام اللہ آپ کے اللہ کے بندوں تک پہنچا کر آئے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کے نبی خوش تو خوش ہوں گے، اللہ کے نبی سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ، اپنے ہاتھ سے انشاءاللہ آپ کوثر پلائیں گے، ان کے ساتھ انشاءاللہ جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت، ہم سب کو اللہ پاک نصیب فرمائے۔ بھائی اس کے لیے ہمت ارادہ کریں، نیتیں کریں۔ ابھی دیکھو قریب میں اجتماعات بھی ہیں اور اپنے اکابرین کی ان کا بھی آنا ہے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ 2-3 مئی کو اپنے پورے اپنے ماشاءاللہ 5-6 ضلعوں کا اجتماع دنیا کے اندر میں ہو رہا ہے، وہاں سے اللہ کے راستے میں جماعتیں بھی نکلنی ہیں 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، اور اپنے بڑوں کی آمد ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی اجتماع سے نکل جانا، اور ایک یہ ہے کہ اجتماع سے پہلے اجتماع کی کامیابی کے لیے کوشش اور محنت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا۔ تو اسی اعتبار سے بھائی پہلی تشکیل تو یہ ہے کہ